الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو جو حقیقی معنوں میں تعریف کا مستحق ہے. انگنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو نبی آخر الزماں سرور کونین احمد مجتبیٰ رسول عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بنو نو انسانیت کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کیا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے جہیز لینے اور دینے کے ہیلے اور بہانے. آپ لوگوں نے قرآن مجید اگر غور سے پڑھا ہے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر ایک موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ کہا کہ تم سنیچر کے دن یعنی ہفتے والے دن شکار نہیں کر سکتے. بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہفتے کے دن تم مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں نے ہیلا کیا اختیار کیا کہ جمعہ کو جا کر کے وہ لوگ جال لگا دیتے پانی میں. اچھا، سنیچر کو مچھلیاں آ کر پھنستی رہتی، کیونکہ سنیچر کو اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا امتحان تھا کہ مچھلیاں زیادہ نظر آتی تھی، تو سنیچر کو مچھلیاں پھنستی رہتی اور اتوار کو جا کر جال نکال لیتے. بولتے ہم نے سنیچر کے دن شکار نہیں کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے قانون میں وہ لوگ ہیلا سازی کرتے تھے. اس کو بولتے ہیں ہیلا، یعنی کہ کسی قانون کو توڑنے کے لیے ادھر ادھر کے داؤں پیچ استعمال کر کے کیسے بھی کر کے اس کو کر لینا، اس کو بولتے ہیں ہیلا. تو آج میرا موضوع ہے جہیز لینے اور دینے کے ہیلے اور بہانے. دیکھیے، پرانے وقتوں میں، ابھی بھی کہیں کہیں ہے لیکن پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا کہ ڈاکو لٹیرے ہوا کرتے تھے، آتے تھے گھر لوٹ کر لے کر کے چلے جاتے تھے. یہ ہم سب جانتے ہیں ڈاکو لوگ کیا کرتے تھے، لوٹ کر لے کر کے سب کچھ چلے جاتے تھے. آج کے اس نئے دور میں بھی جو ہے ڈاکو لٹیرے آتے ہیں جہیز لینے کی شکل میں. وہ لوگ گھر لوٹ کر لے کر چلے آتے تھے، سیم وہی شکل ہے، بس خالی ان کو ڈاکو نہیں کہا جاتا ہے، ذرا عزت دی جاتی ہے. اور اس میں جو ہے کیا ہے، بچی والے خوشی خوشی اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں. اس میں کیا تھا کہ ڈاکو چھین کر لے کر کے جاتے تھے. اس میں سب کچھ خوشی خوشی ہوتا ہے، دینے والا بھی ہنس رہا ہوتا ہے، لینے والا بھی ہنس رہا ہوتا ہے، اور دونوں جو ہے ایک لے کر کے چلا جاتا ہے اور ایک کنگال ہو جاتا ہے. یہ ہے آج کے معاشرے میں جہیز. پچھلے دور میں زمانے جاہلیت میں عرب کے ماحول میں اگر ہم جائیں تو وہاں کیا تھا کہ
کچھ قبائل ایسے تھے کہ شرم کی وجہ سے بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ختم ہی کر دیتے تھے. وہ اس وقت کی بات ہے. آج کے اس نئے دور میں جس کو ہم ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، اس نئے دور میں بھی یہ چیز ہے لیکن تھوڑی سی چینج ہے، بدلی ہوئی ہے. آج بہو کو جلا کے مار دیتے ہیں، کسی بہانے سے ختم کر دیتے ہیں. بس وہ ایک الگ شکل تھی، آج ایک الگ شکل ہے، لیکن حرکتیں تو سیم ہی، بات تو سیم ہی ہے. جہیز ایک ایسی چیز ہے اسلام کے اندر جو اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلام کے اندر ہی نہیں ہے. میں کہوں گا سماج کے اندر، آج مسلم سماج کے اندر، آج ہمارے اندر جہیز جو لفظ ہے، حالانکہ جہیز کے لغوی معنی ہوتا ہے تیاری کرنا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ایک لفظ دیکھیں بہت مشہور ہے، اسی سے بنا ہوا ہے، تجہیز و تکفین، ہے نا؟ تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کی تیاری. تو جہیز کا لغوی یعنی ورڈ کا میننگ اگر دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے تیاری کرنا. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا آج جہیز لفظ کسی کے لیے عام ہے لوٹنے کے واسطے، سامان لینے کے واسطے، سامان دینے کے واسطے. جو شادی بیاہ میں دیا جاتا ہے اس کو جہیز کہتے ہیں. جہیز سماج کے لیے، معاشرے کے لیے کیا ہے؟ بہت ہی خطرناک ہے، بہت غلط چیز ہے، حرام ہے اسلام کے اندر. یہ اسلام کے اندر جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے. جہیز سماج اور معاشرے کے اندر ایسا زہر ہے کہ ہم سب پی رہے ہیں، ہم سب پی رہے ہیں. ایک ایسی رسم ہے جہیز کہ جس نے بیٹیوں کی زندگی کو تاریک بنا دیا ہے. کتنے ساری بچیوں کی زندگی کو تاریک بنا دیا ہے جہیز نے. جہیز ایک ایسی رسم ہے جو حرص و لالچ اور خود غرضی کی بیماری پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ لالچ کی ایسی پیاس لگاتا تو کبھی نہیں بجھتی. ایک بار بچی کا باپ دے دیا، وہ دیتا رہتا، پھر جماگیاں پھر جو ہے پہلے بچے کی پیدائش وہ بھی یہیں پر کرنا، وہ سب چلتا رہتا. ایسی پیاس ہے یہ نا جو بجھتی نہیں ہے، زندگی بھر چلتی رہتی. ایک ایسی بری رسم ہے جہیز جو ظلم و زیادتی کرنا اور خون چوسنا سکھاتی ہے. جہیز ایک ایسی رسم ہے جس کی وجہ سے بیٹیاں بن بہائی گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں. جہیز ایک ایسی بری رسم ہے جس کی وجہ سے ہر آئے دن بچیاں خودکشی کر رہی ہیں. جہیز ایک ایسی بری رسم ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اس رسم بد کی وجہ سے. جہیز ایک ایسی بری رسم ہے جس کے نام پر بھیک مانگنے والوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. جہیز ایک ایسی بری رسم ہے کہ جس سے لوگ رشوت، خیانت، قتل، غارت گری، سود خوری، نہ جانے کتنے قسم کے بھیانک جو ہے گناہوں میں لوگ ملوث ہو رہے ہیں اسی جہیز کی وجہ سے، جہیز اکٹھا کرنے کی وجہ سے. جہیز ایک ایسی بری رسم ہے جس کی وجہ سے سماج اور معاشرے کے اندر نکاح کرنا مشکل اور زنا کرنا آسان ہو گیا. یہ جہیز کی قباحتیں ہیں، برائیاں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ. الغرض ایک ایسا زہریلا ڈنک ہے میں کہوں گا جہیز کہ جس نے پورے سماج کو، آج پورے معاشرے کو ڈس لیا ہے. ہر کوئی اس میں گرفتار ہے، ہر کوئی اس میں لگا ہوا ہے. اور آج اس کے بغیر شادی بیاہ کرنا، نکاح کرنا ہم لوگ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. ہاں اگر سیدھے سادے طریقے پر شادی ہونا تو وہ کوئی شان والی بات نہیں رہتی. شان والی بات کیا؟ بڑا شادی خانہ ہو، دھوم دھام ہو، ساری چیزیں ہو، ہے نا، ایک مہینہ پہلے سے سب کچھ لائٹیں وائٹیں لگ جائیں، سب پورا جوش و خروش ہو، اس کو بولتے ہیں کہ شان. ہاں شاندار شادی ہوئی ہے. اور افسوس تو ہزار گنا افسوس، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اس ناجائز کام کو اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو پکا سچا مومن مسلمان کہیں گے، لیکن اس کو اختیار کرنے کے لیے، جہیز کو لینے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے بناتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ ان ہیلوں بہانوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں. اب آپ دیکھیے سماج کے اندر جہیز لینے کے لیے کیا کیا ہیلے اختیار کیے جاتے ہیں. بڑا مشہور، سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا، بڑا مشہور ہیلہ ہے، بہانہ ہے. کیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمارے نبی نے جہیز دیا تھا. کیا دیا تھا صاحب؟ وہ دیا تھا نا، تو چکی دی تھی، ہے نا، بستر دیا تھا، تکیہ دیا تھا، مشکیزے دیے تھے، پانی رکھنے کا برتن تو دیا نا. اب اس دور میں یہی چلتا تھا تو وہ دیے. اس دور میں یہ سب چلتا ہے تو ہم یہ دے رہے ہیں. تو جہیز دیے نا.
تو اس کی حقیقت میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں. مختلف احادیث کے اندر ٹکڑوں کی شکل میں یہ بات موجود ہے. ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر، مسند احمد کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. تمام کو اکٹھا کر کے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. دیکھو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے بچپن میں چاچا ابو طالب کے زیر کفالت تھے نا، انہوں ذمہ دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پہلے بکریاں چرائے تھے، کاروبار کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اچھی تھی اس وقت. تو ابو طالب کے گھر گئے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. عباس کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں لوگ گئے. ابو طالب جو تھے ان کی معاشی حالت ٹھیک نہیں تھی، پیسوں کے معاملے میں غربت تھی ان کے پاس، بچے زیادہ تھے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیے یہ جو ہے جعفر کو مجھے دے دیجئے، میں پال لوں گا، میں پرورش کر دوں گا، اس کا خرچہ، ساری چیزیں، کھانا پینا وہ میرے ذمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کو میرے حوالے کر دیجئے، اب جو ہے اس کی نگہداشت کرنا، اس کا کفیل میں بنتا ہوں. اب دور کہیں دینا بھی نہیں تھا. ابو طالب نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے. تو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کفیل بن کر رہے کس کے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے. اچھا، اب مدینہ پہنچنے کے بعد جب شادی کی بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو کئی لوگوں نے رشتے بھیجے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کو قبول کیا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کہا کہ مہر میں دینے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ خود کفیل ہے نا، خود ذمہ دار ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ باپ کے حیثیت سے خود ہی ہیں، خود ہی ذمہ دار. یعنی بچی کی طرف سے بھی ذمہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بچے کی طرف سے بھی ذمہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دونوں طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں کیا ہے رہنے وہنے کے لیے؟ تو کہا کہ گھر میں جو ہے میری زرہ ہے اور کچھ تلواریں ہیں، بس یہیں سے شروع، یہیں پر ختم، اتنا ہی خالی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مہر میں دینے کے لیے کیا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ زرہ لے کر کے آؤ. بتائے نا تم، زرہ رکھی ہوئی ہے. زرہ بولے تو وہ کپڑا لوہے کا جو رہتا تھا، لڑائی کے وقت پہنتے تھے سیفٹی کے لیے، وہ اس کو زرہ بولتے، وہ لے کر کے آؤ. تو گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ یہ زرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو یہ زرہ جو ہے یہی تم بطور مہر جو ہے فاطمہ کو دے رہے، مہر کے طور پر یہی تم کو دینا. اچھی بات. ان کا ٹھیک ہے. کہا کہ اب جا کر اس کو بیچ کر کے آؤ، اس کو جا کر کے بیچ کر آؤ. یہ زرہ کس کی تھی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کس کو دیا مہر کے طور پر؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کر بیچ کر آؤ. گئے بیچنے کے لیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، وہاں پر بات چیت ہوئی، میں یہ بیچنے کے لیے نکلا ہوں، ٹھیک ہے میں خرید رہا ہوں، چلو میرے گھر پہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ لے کر کے گئے. اب گھر پہنچنے کے بعد جو ہے 480 درہم میں خرید لیا زرے کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیع و شرع ہو گئی، خرید و فروخت، انہوں خرید لیا، انہوں بیچ دیے. 480 درہم ان کے ہاتھ میں آ گئے. اب انہوں جب پلٹنے لگے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی یہ میری طرف سے جو ہے یہ زرہ تحفہ ہے تمہارے لیے. وہی زرہ جو خریدے تھے وہی زرہ واپس کر دی. صحابہ کرام کا حسن طریقہ دیکھیے، کسی کی مدد اس طریقے سے کرتے تھے کہ اس کو تکلیف بھی نہ پہنچے. اگر ڈائریکٹلی 480 درہم دیتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچتی، مجھے بھیک سمجھ کر کے، یعنی کیا سمجھ کر کے مجھے اسے دے رہے ہیں. لیکن وہاں کیا، پہلے خریدا، میں خرید رہا ہوں تم سے یہ زرہ، اور زرہ خرید لیا، پیسے دے دیے، پھر کہا کہ اب یہ میری طرف سے تحفہ ہے تمہارے لیے یہ زرہ. اچھا وہ زرہ تو آ گئی پاس میں، لیکن سمجھ لیجئے پہلے ٹائم اس کو بیچے نا، اس کو بیچ دیے سمجھ لیجئے. اب وہ 480 درہم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ پیسے ان کو دیے اور کچھ پیسے اس میں سے روک لیے اور روک کر کے کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پیسے دیے کہ یہ لو جا کر خوشبو وغیرہ خرید لاؤ، شادی میں ضرورت پڑتی ہے، خوشبو خرید کر لے کر آؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پیسوں میں سے وہ کچھ چیزیں جو گھریلو زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جیسے جو ہے چکی، آٹا یعنی گیہوں پیسنے کے لیے، مشکیزے پانی رکھنے کے واسطے،
بستر جو ہے، ایک تکیہ جو ہے جس میں جو ہے گھاس پھوس بھری ہوئی تھی، چمڑے کا تکیہ، وہ ایسی چند چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدیں تاکہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے بھی ذمہ دار تھے اور ادھر سے بھی ذمہ دار، دونوں طرف سے ذمہ دار تھے۔ اب اس کو اگر آپ جہیز سمجھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا پھر دیجئے نا ایسا جہیز، بالکل دیجئے، ایسا جہیز تو دیجئے، بالکل خوشی کی بات ہے۔ آپ جائیے بچی کے باپ کے پاس، کہیے کہ کیا کیا ضرورت ہے ابو جی، بولو میں پیسے لے کر آیا ہوں 4-5 لاکھ، کیا کیا ہے، پلنگ ہے تو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ لو پیسے، کیا کر دو بچی کے باپ۔ آپ بچی کے باپ سے نہیں لے سکتے ہو، بچی کے باپ کو دو کہ یہ خرید کر کے جو ہے دے دو، ایسا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا نا، اگر اس کو جہیز مان رہے تو کرو، لیکن یہ جہیز ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ جہیز ہوتا تو آپ ذرا سوچو کہ کیا کوئی نبی ناانصافی کر سکتا ہے کہ ایک بیٹی کو تو جہیز دیے اور 3 بیٹیوں کو، ان کو تو نہیں دیے نا، کیوں پھر؟ اگر یہ جہیز تھا تو 4 کو دینا تھا نا، ایک ہی کیوں دیے، 3 کو کیوں نہیں دیے؟ اچھا دوسری چیز یہ کہ اگر یہ جہیز ہوتا تو صحابہ کرام میں یہ بات عام ہوتی، تمام کے تمام لوگ ضروریات زندگی لیتے اپنے شادی بیاہ میں، کوئی صحابی سے صحابی دے، کوئی صحابی لیے۔ اگر یہ جہیز ہوتا تو امہات المومنین جب آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کر کے نکاح کر کے تو وہ بھی لیتی، وہ بھی لے کر کے آتی۔ کیا کبھی آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ امہات المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جہیز لے کر کے آئی تھی، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا لے کر آئی تھی، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا لے کر کے آئی تھی؟ کبھی کہیں پڑھا؟ کبھی سنا؟ نہیں نا، کیونکہ جہیز اسلام میں ہے ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، ذمہ دار تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی، اس لیے ضروریات زندگی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے سے ہی لے کر کے دیے، اسی پیسے سے۔ اچھا تو یہ ہیلا سازی کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے اس لیے ہم جو ہے ہم بھی لے سکتے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ دوسری ہیلی سازی کیا رہتی؟ دوسری بات، لڑکی والے خوشی سے دے رہے ہیں، اچھا لڑکی والے بھی کہتے ہیں ہم خوشی سے دے رہے ہیں نا جی، لڑکی والے ہم کچھ نہیں مانگے جی، ہم کچھ نہیں مانگے، ہم تو پہلے ان کو بول دیے کہ ہم کو یہ لینا دینا یہ سب پسند نہیں ہے، سماج خراب ہو رہا ہے۔ وہ لوگ خوشی سے اپنے ہدیتاً تحفتاً دے رہے ہیں اپنی بچی کو اور اپنے داماد کو تحفتاً دے رہے ہیں، اور بچی والے بھی ہاں ہم کچھ نہ بچی کو اپنے دے رہے ہیں، بچی داماد کو، ایسا بولتے ہیں۔ دراصل یہ ہدیتاً نہیں ہوتا ہے، صحیح بات جو یہ ہے نا، صحیح بات سچی بات، ڈر کی وجہ سے دیا جاتا ہے، ڈر کی وجہ سے۔ بچی والے اس لیے دیتے ہیں تاکہ سسرال میں میری بچی سکون سے رہ سکے، کیونکہ یہی سسرال والے نا جو آج بڑی مٹھی مٹھی بول رہے ہیں میرے سامنے آ کر کے کہ ہماری امانت ہے آپ کے پاس ہماری بچی، ہماری امانت کب ہم کو واپس کر رہے ہیں، اتنا میٹھا میٹھا بولتے نا، شادی کے بعد یہی کریلے کا جوس پی لیتے، کڑوا کڑوا بولنا شروع کرتے اگر کچھ نہیں دیے تو۔ یہی لوگ جو ہے بولتے کہ ہاں کچھ بھی نہیں لے کر کے آئی، اچھا نہیں لانا بولے تو کیا ایسے اٹھ کر کے چلے آتے، کچھ بھی تو لے کر کے نہیں آتے، تمہارے ابو جی کو نہیں سوچنا تھا کیا چل رہا ہے سماج معاشرے کے اندر، ہم بھی تو اپنے بچیوں کو دیے نا۔ یہی ساری باتیں ہوں گی، اسی لیے اس ڈر سے تاکہ ہماری بچی کو یہ سب جھیلنا نہ پڑے، بار بار تانے سہنا نہ پڑے، اسی لیے ابھی دے دو خوشی خوشی۔ تو یہ ہدیہ نہیں ہوتا، یہ ڈر کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ ہدیے میں کیا ہوتا ہے کہ خوشی خوشی دیا جاتا ہے، ہدیے کے اندر اپنے طاقت کے مطابق دیا جاتا ہے، ہدیے کے اندر کوئی دباؤ نہیں ہوتا ہے، ہدیہ جو ہوتا ہے وراثت کا بدل نہیں ہوتا ہے، اور ہدیے تحفے جو ہوتے ہیں وہ قرضے لے کر نہیں دیے جاتے ہیں، اور ہدیہ تحفہ دیتے وقت دل میں کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے، جبکہ جہیز میں یہ سب ہوتا ہے، آدمی قرضہ لے کر دیتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ کسی کو تحفہ قرضہ لے کر کے دو، تحفہ قرضہ لے کر دیا جاتا ہے، یہ سب جو دیا جاتا ہے جہیز، یہ کوئی خوشی سے نہیں دیتا ہے، یہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہماری بچی سکون سے رہے، تانے نہ سہے، کہیں نہ کہ یہ تو کچھ نہیں لے کر آئی خالی چلیے۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں سماج کے اندر بڑے لوگ، وہ لوگ اپنی شان کے واسطے نا سب کچھ کرتے ہیں، اپنی بچی کو یہ دیے تو یہ دیے تو یہ دیے تو یہ دیے، ایسا بتانے کے واسطے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے میں مالداروں سے کہوں گا کہ آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے سماج کو برباد کیا ہے،
آپ ہی لوگ ذمہ دار ہیں. ایسے ہی ذہنیت کے لوگ ذمہ دار ہیں جن کے پاس پیسے تھے اور دے دے کر کے جہیز کا سسٹم بڑھاتے گئے. کم سے کم جو 4-5 لاکھ میں تھا 10-20 لاکھ ہو گیا, 25 لاکھ ہو گیا, 30 لاکھ ہو گیا. کیوں؟ پیسے والے کرتے گئے اور پھر سماج پر یہ بوجھ بڑھتا چلا گیا. پیسے والوں نے کیا. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا, حابیل اور قابیل. دیکھو تو قابیل نے حابیل کو مار دیا تھا, دنیا کا پہلا قتل تھا یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس واقعے کے بارے میں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مرڈر ہوں گے نا, جتنے بھی قتل ہوں گے, اس کا 1% گناہ جو ہے, سب سے پہلا گناہ اس قتل کا, اس حصے کا سب سے پہلے قابیل کو جائے گا, کیونکہ اس قابیل نے سب سے پہلا قتل والا گناہ کیا ہے. تو یہ جو سماج کے اندر ہو رہا ہے نا, جس کی وجہ سے بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, ان کی شادی ٹائم پر نہیں ہونے کی وجہ سے غیر مسلموں کے ساتھ پھر رہی ہیں, خودکشی کر لے رہی ہیں, کیا سے کیا ہو جا رہا ہے سماج کے اندر. کتنی ساری بچیاں بن بیاہی بالغ ہو گئی ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں, خوبصورت ہیں, پڑھی لکھی ہیں, بس جہیز نہیں ہے. آتے ہیں لوگ, دیکھتے ہیں, ہاں پسند بھی کر لیتے ہیں, اس کے بعد جب پرچی آتی ہے سامنے تو ماں باپ کا چہرہ اتر جاتا, بھائی ہم سے نہیں ہو پائے گا, تو ہم سے بھی نہیں ہو پائے گا. بچے والے بھی بول دیتے ہیں ہم سے بھی نہیں ہو پائے گا. اس سب کے ذمہ دار کون ہے؟ یہی مالدار لوگ ہیں, اور سب سے پہلے انہی پر گناہ جائے گا, کیونکہ انہی لوگوں نے سماج کو خراب کیا ہے اس جہیز جیسی لعنت کو کر کے. اگر آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہے نا, تو اللہ کے بندو اپنے بچی کو وراثت میں دے دینا وراثت میں, صحیح طریقے سے, جائز طریقے سے. بچی کو دینا ہی ہے نا, آپ کو وراثت کے طور پر دے دینا. اگر آپ کو بہت زیادہ پیسے آپ کے پاس ہیں, آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں, ہاسپٹل میں جائیے, دیکھیے کتنے سارے مریض ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہے, دوا کی ضرورت ہے, علاج کی ضرورت ہے, جائیے وہاں خرچہ کیجئے. اگر آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں تو جائیے نا, انہی حالات میں, انہی ایام میں جائیے نا. ہوٹلوں پر کتنے سارے بچے کام کر رہے ہوں گے, کرانہ اسٹوروں پر کتنے سارے بچے کام کر رہے ہوں گے, وہ پڑھنا چاہتے ہیں, وہ اسکول جانا چاہتے ہیں, لیکن ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, حالات خراب ہیں, ابھی تک اسکولوں میں ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا ہے. جائیے آگے بڑھیے, پیسے آپ کے پاس زیادہ نا, دیجئے. آپ کے گھر کے بازو میں ایک مریض ہے جس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پھل فروٹ کھاؤ, طاقتور اشیاء کھاؤ, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ آج کے مہنگائی کے دور میں روزانہ پھل فروٹ لا سکے, میوے لا سکے. دونوں پیسہ جا کر کے اگر شان دکھانی ہو تو یہ جھوٹی شان کیوں دکھا رہے ہو کہ اتنا بڑا شادی خانہ, اتنے سارے لوگ, اتنے سارے ڈشز میں نے بنوا دیے, یہ کیا, اسٹیج اتنا لاکھ کا سجا دیا. یہ شان دکھانے میں کیا فائدہ جی؟ شان تو اس وقت ہوگی نا کہ ایسا کچھ کر کے جاؤ کہ جب مر کر کے جاؤ تو آسمان والے فرشتے کہیں واہ کیا بندہ آ رہا ہے. وہ شان ہوتی ہے. یہ جھوٹی شان کے واسطے کیوں مرے جا رہے ہو؟ پیسے زیادہ ہیں تو یہ کر کے دکھاؤ نا. اچھا, تیسری چیز, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے ہیں, جی ہمارا کیا ہے, زندگی گزر گئی, جو ہے ہمارے پاس الحمدللہ. آپ جو کچھ بھی دیں گے اپنے بیٹی داماد کو دیں گے, جو کچھ دیں گے اپنی بیٹی داماد کو دیں گے. سونا ہے, فرنیچر ہے, گاڑی ہے, ہم تھوڑا استعمال کرنے والے ہیں, ہمارا ہو گیا سب کچھ, ہم نہیں استعمال کریں گے. جو کچھ آپ دیں گے اپنی بچی کو دیں گے, اپنے داماد کو دیں گے. اچھا, پھر جب یہی جہیز کا سامان گھر پر پہنچ جاتا ہے نا, پورے گھر والے قبضہ کر لیتے ہیں, پورے گھر والے قبضہ کر لیتے ہیں. اور اگر اس میں کچھ کمی آ گئی نا تو تانے ساسو ماں کے پوچھو مت, نندوں کے تانے پوچھو مت. اور اگر ان دونوں سے کچھ کمی رہ گئی ہو نا تو پھوپھی بھی آ جاتے, خالہ آنٹی بھی آ جاتی, ادھر ادھر کے لوگ بھی آ جاتے ساتھ دینے کے واسطے. ہاں, میں کہتا ہوں جہیز کے معاملے میں نا سب سے بڑی دشمن عورت کی عورت ہی ہے. ہاں, گھروں کے مسائل آپ جا کر دیکھیے, سسر سے اتنا پرابلم نہیں ہوتا جتنا ساس سے ہوتا ہے. اور جہیز وغیرہ کے معاملے میں, تانے دینے میں, بیٹے کو الگ کرنے میں, ان تمام چیزوں میں ساسو ماں کا ہاتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس معاملے میں عورت کی دشمن بہت زیادہ ہوتی, عورت کی دشمن بہت زیادہ ہوتی. اسی طریقے سے مختصراً چوتھی بات, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دیندار بن کر کے جو ہے مانگتے ہیں, دیندار بن کر کے, اور بڑے اللہ والے بن کر کے, اتنا اچھا بات کریں گے پوچھو مت, ہے نا. ادھر ساس جو ہے اس طریقے سے بات کریں گی کہ بھائی صاحب ہم تو جہیز لینے دینے کے بڑے خلاف ہیں, جہیز لینا نہیں, جہیز دینا نہیں, حرام ہے. امام صاحب کی تقریر بھی میں سنی ہوں,
انہوں بتائے کہ جہیز لینا دینا حرام ہے، غلط ہے بالکل، ہے نا، اس کی ڈیمانڈ تو ہم کبھی کر ہی نہیں سکتے، کبھی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد بولنا شروع کریں گے. اب آپ دیکھیے نا، ہماری بڑی بہو جو ہے 20 تولے لے کر کے آئی، ہم پہنے کیا؟ اس سے چھوٹی بہو 15 تولے لے کر کے آئی، 30 تولے لے کر آئی، ہم کبھی مانگے کیا اس سے؟ یعنی آپ دیکھیے، ایک طرف اس طریقے کی بات، دوسری طرف اشارہ ہو رہا ہے ہاں کہ دیں گے، ایسا تو ایسا دیجیے گا. بہت بڑے اچھے لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسی ہی بات کرتے ہیں، ہے نا. ایک طرف بولیں گے جسے کچھ نہیں چاہیے، بڑے اللہ والے ہیں، اور دوسری طرف اشارہ بھی کریں گے کہ ہم کو اس طریقے سے چاہیے. اچھا، اب والد صاحب باہر دیوان خانے میں کس انداز سے بات کریں گے؟ کہیں گے کہ دیکھو بھائی، جہیز کے سخت خلاف ہوں، میں جہیز نہیں چاہتا ہوں، جہیز میں بالکل نہیں چاہتا ہوں. آپ ہمیں اپنی بچی دے رہے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اور آپ رشتہ دار بن رہے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب ہمارے آپ رشتہ دار ہیں تو ہماری ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی بھئی، ہمارے بہت سارے جو ہے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، ان کے واسطے آپ عزت میں کوئی کمی نہیں آنے پائے. ہاں، بڑا شادی خانہ رکھیے گا، پبلک بہت زیادہ رہے گی، ہے نا، اور یہ چیزیں جو عام چل رہی ہیں، ایسا یہ سب انتظامات کر دیجیے گا، ہے نا، ایسا کر دیجیے گا، یہ سب انتظامات، کھانے پینے کا کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، بس میں اتنا چاہتا ہوں. تو میرے بھائی، آپ نے رحم ہی کہاں کیا ہے؟ اب چاہے ویسا گلا دباؤ یا ایسا گلا دباؤ، بچی کے باپ کا گلا تو دبنا ہی ہے نا، بس آپ دوسرے طریقے سے دبا رہے ہیں. تو یہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اچھا، اگر جو واقعی میں بچی والے نے، بچی کے باپ نے ایسا کر دیا کہ کھلایا پلایا سب برابر کر دیا، جہیز میں کچھ بھی نہیں دیا، انہوں بولے تھے نا جہیز میں کچھ بھی نہیں چاہیے، تو اب جو ہے ختم، اس کو تانے شروع. ہاں، یہ ایک دم 100% آپ میں کر رہا ہوں. خالی ایسا بولتے ہیں پہلے کہ مجھے نہیں چاہیے، اور پھر اس کے بعد بچی جب گھر پر آ جاتی ہے نا، تو چلتے پھرتے نردیں ساسو ماں سب تانے اس کو، ہے نا، پن چبونے جیسا چبوتے. ایک بات میں کہوں، تانے بہت زہر ہوتے ہیں. آدمی جسمانی طور پر تو ایسا رہتا ہے کہ ہاں فٹ ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا جاتا ہے تانے سن سن کر کے. تانے بہت ڈینجر چیز ہوتی ہیں، آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، وہ سمجھ لیجیے دماغی طور پر کمزور ہوتا جاتا ہے. اور بہوؤں کو اس طرح کمزور کیا جاتا ہے تانے دے دے کر کے، دیکھو تمہارے بابا لگتا ہے تم کو کچھ چاہتے نہیں جی، تم کو کچھ دیا ہی نہیں، اگر نہیں بولے تو کیا ایسے ہی چلے آتے. دیکھو اپنے بچی کو، اس کو اتنا دیے، ہم اس کو اتنا دیے. ہمارے محلے میں دیکھو بہو، وہ بھی بولے تھے کہ نہیں لے کر آتے، لیکن انہوں اتنا لے کر کے آئے. وہ اگزامپل، مثالیں پھر دی جائیں گی. اسی طریقے سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے مرد جو ہے لینے پر راضی نہیں ہوتے. گھر کے مرد کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت نہیں ہے جی، بچہ بھی بولتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ہے عورتیں کہتی ہیں نہیں ہونا، جہیز ہونا. یعنی گھر کے مرد کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا الحمدللہ ہے نا، کیا ضرورت ہے، ویسے بھی حرام چیز ہے، کئی کو پریشان کرنا. انہوں بچی اپنی دے رہے ہیں نا، ماشاءاللہ زندگی بھر کی پونجی ان کی بچی دے رہے ہیں، اتنی بڑی بات ہے، ختم، جہیز کچھ بھی نہیں. لیکن عورتیں نہیں ہونا. اچھا، اس سلسلے میں ہمارے نوجوان بھی جو ہے بولتے کہ نہیں ایسا گھر میں عورتیں بول رہی ہونا. میں کچھ حدیث سناتا ہوں، کچھ باتیں سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے کسی عورت کو اپنا حکمراں بنا لیا ہو. وہ گھر کبھی اچھا نہیں ہو سکتا جس گھر میں چلتی جو ہے صرف عورت کی ہو، وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طریقے سے قرآن میں سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 8 کے اندر، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اگر وہی ماں باپ تمہیں کسی غلط کام کا حکم دیں تب ان کی بات کی اطاعت نہیں کرنی ہے. غلط کاموں میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر مسند احمد السیہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں. یعنی جب اللہ کی رسول کی بات آ جائے نا، تو اگر ماں باپ کوئی بات بولیں جو اللہ اس کے رسول کے بات کے خلاف ہو تو ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننی. ہاں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنا ہے، ان کی جو ہے فرما برداری کرنا، لیکن اگر وہ غلط بات کا حکم دے تو ان کی بات نہیں ماننی ہے کہ ماں باپ ہے نا تو غلط بول رہے تو کیا ہوا، ماں باپ ہے تو ان کی بات مان نہیں، ایسا نہیں. تو اسی لیے
ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ یہاں ایسا نہ کرے کہ ماں باپ ایسا بول رہے ہیں تب جو ہے لینا تب صحیح ہو جائے گا، نہیں، وہ بھی ناجائز ہوگا۔ لیکن میں یہاں پر ایک گزارش رکھوں گا، ایک بات بہت غور سے نوجوان سنیں کہ دیکھو ایسا کبھی مت کرنا کہ امی کی مرضی ہے کہ لو، ابو کی مرضی ہے کہ لو، اور آپ بولو کہ نہیں، اور آپ اٹھا کر شادی کر لیے، لے جا کر کے بیوی کو گھر میں بٹھا دیے، آپ 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ اس کے ساتھ رہیں گے، باقی جو وہ رہے گی گھر کے اندر اس کو جو تانے ملیں گے وہ کیا؟ اسی لیے ماں باپ کو بھی راضی کرو اس بات، اس کے بعد شادی بیاہ کرو، ورنہ پھر آپ تو جب تک رہیں گے تب تک ٹھیک رہے گا، آپ گھر سے باہر نکلے، اب چونکہ ماں باپ جو اس کو جو تانے دیں گے نا پھر وہ کیسے رہے گی؟ پھر بات وہی لڑائی جھگڑے کی، انہوں کچھ بولے گی تو لڑائی جھگڑے کی بات آئے گی، پھر بات آگے بڑھے گی اور کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی۔ میں مختصراً ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی برائی کیا ہوگی ثابت۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم نے دیا ہے اس لیے ہم لیں گے، کوئی اگر غلط کام کیا ہے آپ کے ساتھ تو ضروری تھوڑی ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ غلط کریں۔ آپ اگر مسلمان ہیں، اللہ والے ہیں، تو آپ سوچئے کہ ایک نے میرے ساتھ غلط کیا ہے تو میں غلط نہ کروں۔ لیکن سماج میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب بچی کی باری آتی ہے نا تو آدمی پریشان ہوتا ہے کہ ارے جہیز تیار کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کنگال ہو جاتا ہے۔ اچھا اب جب بچے کی شادی کرنا اس کو تو سینہ تان کر چلتا ہے، ختم۔ یہ رشتے آئے کتنا دے رہے ہیں؟ 20، نہیں 30 سے کم نہیں لیتے۔ ابھی یہی جو بچی کے واسطے پریشان تھا نا، اب بچے کے معاملے میں خود دوسروں کو پریشان کرتا ہے۔ ہاں یہ بولتے ہیں دو رخ والا آدمی، کبھی یہ کبھی وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو رخ والا آدمی ہوتا نا، کبھی ایسا کرتا کبھی ویسا کرتا، تو یہ دو رخ والا آدمی جہنم میں جلے گا، جہنم میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اس کو، جو دو رخ والا آدمی۔ اچھا کچھ لوگ ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں، 2 باتیں رہ گئی ہیں، جلدی جلدی ذکر کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان میرے پاس بھی آتے ہیں ایسے سوال لے کر کے کہ ہم جو ہے لینا نہیں چاہتے مولانا، ہم بالکل بھی نہیں لینا چاہتے، لیکن جو ہے وہ دینے پر ضد کر رہے ہیں کہ نہیں دیتے۔ بچی والے بولے کہ دیتے، ہم نہیں لینا چاہ رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں مانگے، ہم نہ لینا چاہ رہے ہیں، تو صاف صاف بول دیے ہم کو نہیں ہونا، لیکن انہوں بول رہے ہیں کہ نہیں ہم دیتے۔ تو ایسے لوگوں سے میں کہوں گا کہ دیکھو بھائی، وہ پرانے تجربات کی وجہ سے ماں باپ ایسا کرتے ہیں، ان کی بھی غلطی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ماں باپ دیکھتے ہیں نا کہ جب نہیں دیے تو کیا ہوتا بچیوں کے ساتھ، گھما پھرا کر بات وہی آتی کہ کچھ بھی نہیں لیے، کچھ بھی نہیں دیے، کچھ ایسا ہو گیا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ابھی دے دینا خوشی خوشی، ہماری بچی کو تانے نہیں سننے پڑیں گے۔ اسی لیے وہ زور دیتے کہ جو ہے ہم دیتے۔ اچھا سماج میں ایک چیز اور بھی بڑی کامن ہو گئی ہے، عام ہو گئی ہے کہ جو لوگ جتنا زیادہ بولتے کہ نہیں لوں گا، اس کا مطلب ہوتا کہ ہاں اتنا زیادہ لوں گا۔ یہ ہو گئی ہے بات کہ جو جتنا بولتا نا کہ نہیں چاہیے، تو اس کا مطلب ہوتا اتنا زیادہ اس کو چاہیے۔ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہیں گے کہ جہیز نہیں ہونا لیکن رسم برابر کریں گے۔ اچھا جہیز نہیں ہونا مگر جوڑی کی رسم پہلے لے کر کے رقم جو ہے لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جہیز نہیں ہونا لیکن دوسری طرف سے کوئی چیز مل رہی ہے تو اس کو رکھ رہے ہیں۔ تو آدمی کیا سمجھے گا؟ یہ آدمی صرف کہہ رہا ہے کہ نہیں ہونا۔ آپ فورس کے ساتھ بتاؤ نا کہ ہمارے پاس نہیں کا مطلب نہیں ہوتا، ہم کو نہیں چاہیے، ہمارے ابو جی ہمارے امی سب چاہتے ہیں ہم کو جہیز نہیں ہونا۔ اگر آپ جہیز دے رہے ہیں تو ہماری بےزتی ہے، کیا آپ ہماری بےزتی کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم ایک مسلمان ہیں، جہیز نہیں لے سکتے، ہم نہیں لینا چاہتے۔ ایک بات میں کہوں، جس طریقے سے جہیز لینے والا جو ہے ہیلے بناتا نا، دیکھو جہیز لینے والا، اس کو جہیز جب لینا ہوتا تو کیسا کرتا کہ نہیں کچھ تو تھوڑا بہت اپنے حساب سے آپ کر لیجئے انتظامات، لینے کے بہانے ہوتے ہیں نا۔ اگر آپ کو نہیں لینا ہے تو آپ اس کے بارے میں بولو، کہو کہ کیا ہے دیکھو اگر آپ ہم کو ایسا ہی کریں گے، ہماری بات نہیں مانیں گے، ہم اچھا مسلمان بننا چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے، ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، اگر آپ دیں گے تو پھر ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم بات آگے ہی نہیں بڑھائیں گے۔ اب دیکھو پھر اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، سختی کے ساتھ ساری چیزیں ہونی چاہیے نا۔ اچھا ایک لاسٹ پوائنٹ رکھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے یہ سوچ کر سب کچھ کرتے ہیں، دینے والے بھی لینے والے بھی، لوگ کیا سوچیں گے، خالی ہاتھ ایسے بچی کو ایسے ہی کر دیے، انہوں کچھ بھی نہیں دیے۔ اچھا کچھ بھی تو ملا ہی نہیں تجھے کچھ، یہ تو اس کی فری میں شادی ہو گئی، اس کو کچھ نہیں ملا ہے نا، بچے اسی میں، اس کو کچھ دیا ہی نہیں۔ تو یہ سوچ کر کے مجھے کل کے دن کوئی نہیں بولنا، انہوں خود جو ہے
مانگ لیتا یا اس کو جو ملتا ہے اسے لپیٹ لیتا. یہی سوچ کر کے یہ پوائنٹ ہوتی ہے نا. اچھا سماج ایسا ہمارا بن چکا ہے, دیکھو یہ سماج جو نا ہم ہی لوگوں سے بنا ہے, یہ بات ہم کو تسلیم کرنی پڑے گی. یہ غلطیاں سب ہماری ہی ہیں, یہ ہمارے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں. سماج ایسا بن چکا ہے کہ بچہ اگر بولتا ہے نا کہ مجھے نہیں چاہیے تو بچی والے سوچنے لگتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ فالٹ تو نہیں. آج کے دور میں انہوں بول رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں چاہیے, ایسا ہو چکا ہے. تو میں کہوں گا میرے بھائیوں, آپ یہ سب مت سوچو, آپ دین کے بارے میں سوچو, اللہ کے قانون کے بارے میں سوچو. آپ یہ سوچو کہ اللہ کیا کہے گا, یہ سب کر کے جاؤ گے. لوگ کیا کہیں گے یہ مت سوچو, اللہ کیا کہے گا یہ آپ سوچو. لوگ آپ کی قبر میں نہیں جائیں گے, قبر تک چھوڑ کر چلے آئیں گے, آپ کے اعمال جائیں گے. لوگ آپ کو پلسرات سے نہیں گزاریں گے, لوگ آپ کا ساتھ اس وقت نہیں دیں گے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ حساب کتاب دینے کے لیے ٹھہرے ہوں گے. اس وقت صرف اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا, آپ ہوں گے, اللہ کی ذات ہوگی اور انصاف ہوگا. پھر آپ کا کیا ہوگا یہ سوچو آپ کہ میں کیا کر کے جا رہا ہوں. وقت زیادہ ہو چکا, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے سادے انداز میں جو ہے نکاح کرنے والا بنائے.